ہم وہی کہیں گے جو ہمارا دین ہم کو بتاتا ہے، عمل کرو تو تمہارا بھلا ہے۔ کچھ سوالات آئے ہوئے تھے جن کا جواب ابھی باقی رہ گیا ہے، تو میں یہ چاہوں گا کہ آج کے اس درس میں ان سوالات کا جواب پیش کر دیا جائے، کیونکہ بہت سارے حضرات جواب کے منتظر ہیں۔ یہ ایک صاحب سوال کرتے ہیں کہ نہاتے وقت کان میں قصداً پانی ڈالنے سے روزے پر کیا فرق پڑے گا؟ کان میں قصداً خود اگر کوئی پانی ڈالے تو صحیح قول کے مطابق روزہ ٹوٹ جائے گا۔ خود قصداً کان میں پانی ڈالے گا تو صحیح قول کے مطابق روزہ ٹوٹ جائے گا، واللہ تعالی اعلم۔ ایک سوال ایک صاحب نے یہ پیش کیا ہے کہ آن لائن کورسز میں یعنی استاد جب پڑھاتا ہے تو اگرچہ استاد کی تصویر تو نہیں رہتی ہے، لیکن جب استاد بورڈ پہ کچھ لکھتا ہے تو اس کا چہرہ نظر آتا ہے، تو اس طرح سے دینی تعلیم حاصل کرنا کیسا ہے؟ آن لائن جو کورس چاہے دینی تعلیم کا ہو یا دنیاوی جائز تعلیم کا ہو، بغیر تصویر کے ہو تو یہ جائز ہے۔ اگر اسکرین پر صرف حروف وغیرہ تحریر وغیرہ نظر آتی ہے تو اس میں کوئی حرج نہیں۔ ہاں، اس بات کا خیال رکھا جائے کہ لکھتے وقت بھی پڑھانے والے کا چہرہ اسکرین پہ نہیں آنا چاہیے، کیونکہ اسکرین پہ جو تصویر آتی ہے وہ تصویر ہی کے حکم میں ہے اور وہ اس کو دیکھنا اور دکھانا جائز نہیں ہے، لہذا اس سے پرہیز کیا جائے اور بہر صورت اسکرین پر کوئی تصویر نہ آنے دی جائے، تو اس طرح کی تعلیم حاصل کرنا جائز ہے۔ ایک صاحب نے یہ سوال پیش کیا ہے کہ اگر استاد پڑھا رہا ہے ایسی کلاس میں کہ جہاں پر بڑی لڑکیاں پڑھتی ہیں، تو ایسی جگہ استاد کا پڑھانا یا بالغ لڑکیوں کا پڑھنا جائز ہے یا نہیں، جیسا کہ کالج وغیرہ میں یا اسکولوں میں ہوتا ہے۔ اگر استاد لڑکیوں پہ نظر نہ ڈالے، نظر جھکا کر کے رکھے اور لڑکیوں کو بھی یہ ہدایت کر دے کہ وہ نقاب میں رہیں گی اور نگاہوں کو جھکا کر کے رکھیں گی، تو پھر ایسی صورت کے اندر پڑھنا اور پڑھانا جائز ہے، جبکہ لڑکی کے گھر سے باہر نکلنے کی جو صورتیں ہیں ان تمام شرائط کی رعایت کی جائے، واللہ تعالی اعلم۔ یہ ایک سوال ہے کہ کسی علاقے میں سنی رہتے ہوں تو حسن ظن رکھ کر گوشت خرید سکتے ہیں یا تحقیق کرنا ضروری ہے کہ یہ گوشت بیچنے والا سنی ہے یا نہیں؟ اگر کسی میں سنی ہونے کی علامتیں بالکل ظاہر ہیں تو اس سے گوشت لیا جا سکتا ہے، اور اگر دیوبندی وہابی ہونے کی علامتیں ظاہر ہیں تو اس سے گوشت لینا جائز نہیں ہے، اور چونکہ یہ حرام اور حلال کا معاملہ ہے لہذا اس کے اندر بہت زیادہ احتیاط کی ضرورت ہے، کیونکہ جانور جب تک زندہ تھا وہ حرام تھا، شرعی طور پر جب اس کو ذبح کیا جائے گا تب وہ حلال ہوگا، تو یہ حلال اور حرام کا مسئلہ ہے، لہذا اگر شبہ ہو تو بہرحال تحقیق کر لینا چاہیے۔ ہاں، اگر علامات سے یہ پتہ چل جائے کہ یہ سنی ہے تب پھر تحقیق کرنے کی ضرورت نہیں ہے، بلا تحقیق بھی اگر اس سے گوشت لے لے تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے، واللہ تعالی اعلم۔ ان کا سوال یہ ہے کہ نماز کے بعد میں دعا کرنا یہ کہاں سے ثابت ہے؟ نماز کے بعد میں دعا کرنا یہ مستحب ہے اور احادیث کریمہ سے یہ ثابت ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، رات کے آخری حصے کی دعا اور فرض نمازوں کے بعد کی دعا زیادہ قبول ہوتی ہے۔ تو اس سے یہ پتہ چلا کہ نمازوں کے بعد میں جو دعا کی جاتی ہے، چاہے بندہ اکیلا کرے یا اجتماعی طور پر امام اور مقتدی مل کر کے کریں، اس طرح کی دعا کا ثبوت یہ حدیث پاک سے ہے، اور
اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو یہ ارشاد فرمایا کہ ادعونی استجب لکم، مجھ سے دعا مانگو میں تمہاری دعا کو قبول فرماؤں گا، اس میں یہ نہیں ہے کہ نماز کے بعد نہیں مانگنا چاہیے، بعد میں مانگنا چاہیے، فلاں وقت میں مانگنا چاہیے، کوئی وقت کی قید نہیں ہے۔ لہذا اس آیت کریمہ کی روشنی میں بھی اگر اس آیت پر عمل کرتے ہوئے کوئی نماز کے بعد انفرادی یا اجتماعی طور پر دعا کرتا ہے تو وہ جائز ہے۔ ہاں یہ ہے کہ اس کو ضروری اور فرض نہ سمجھا جائے، لیکن جو وہابیہ وغیرہ اس کو بدعت کہتے ہیں یہ ان کا ظلم ہے۔ ابھی جب حج سے ہم پلٹ رہے تھے تو جدہ ایئرپورٹ پر جب فجر کی نماز جب جماعت کے ساتھ ہم نے ادا کی، سنی امام کو آگے بڑھایا، جب وہ نماز کے بعد دعا کرنے لگے تو پیچھے سے جن کے عقیدے میں غالباً فساد تھا وہ اعتراض کرنے لگے فوراً، اور ہندوستان میں بھی ہم نے دیکھا ہے کہ وہابیہ اس پر اعتراض کرتے ہیں۔ حالانکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب یہ فرما دیا ادعونی استجب لکم، مجھ سے دعا مانگو میں تمہاری دعا کو قبول فرماؤں گا، پھر کوئی نماز سے پہلے مانگے یا بعد میں مانگے اعتراض کرنے کا کوئی مطلب نہیں۔ اور اللہ کے رسول نے تو خود فرما دیا رات کے آخری حصے کی دعا اور فرض نمازوں کے بعد کی دعا زیادہ قبول ہوتی ہے۔ تو اب اگر کوئی اعتراض کرتا ہے تو یہ اس کا اعتراض جو ہے وہ بیجا ہے، یہ احادیث سے ثابت ہے، ایسا کرنا جائز ہے۔ یہ صاحب سوال کر رہے ہیں کہ نکاح کس دن کرنا افضل ہے اور کس وقت میں کرنا افضل ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اعلنوا ھذا النکاح واجعلوہ فی المساجد، یعنی اللہ کے رسول علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ نکاح کا اعلان کرو اور مساجد میں نکاح منعقد کرو، تو لہٰذا جمعہ کے دن نکاح یہ مستحب ہے اور چاہیے کہ جمعہ کے دن نماز ہو جانے کے بعد میں نکاح رکھا جائے، یہ اچھا کام ہے، یہ اچھا ہے اور مستحب ہے، کیونکہ اس وقت لوگ زیادہ موجود رہتے ہیں تو یہ اعلان بھی ہو جائے گا اور جمعہ کے بعد کا جو وقت ہے اس وقت کی برکت بھی ملے گی، اور مسجد کے اندر نکاح کرنا یہ بھی ہمارے بزرگوں کا طریقہ رہا ہے، لہٰذا جمعہ کے دن نماز کے بعد میں نکاح کر لینا یہ بہتر ہے، ورنہ کسی بھی وقت کسی بھی دن بھی اگر نکاح کیا جائے تو جائز ہے۔ یہ صاحب سوال کر رہے ہیں کہ کیا بڑے جانور میں عقیقہ ہو سکتا ہے؟ وہابی دیوبندی اس پر اعتراض کرتے ہیں۔ بڑے جانور میں عقیقہ کرنا درست ہے، اور وہابی دیوبندی اگر اعتراض کرتے ہیں تو وہ تو ہر صحیح اور غلط جو ان کے منہ میں آتا ہے وہ تو بکتے ہی رہتے ہیں۔ اللہ کے رسول علیہ السلام نے جب خود فرما دیا کہ جن کے یہاں بچہ پیدا ہو وہ اونٹ یا گائے یا بکری سے عقیقہ کرے، تو جب اللہ کے رسول علیہ السلام فرما رہے ہیں کہ بچہ پیدا ہو تو اونٹ یا گائے یا بکری سے عقیقہ کرے، تو اونٹ اور گائے میں جب عقیقہ کرنے کا حکم اللہ کے رسول علیہ السلام نے دے دیا، تو اب بڑے جانور میں کوئی اگر عقیقہ کرنا ناجائز بتائے تو یہ اپنے من کی شریعت وہ گھڑتا ہے، اور وہابی دیوبندی سے تو مسئلہ پوچھنا جائز نہیں ہے، ان کی باتوں کی طرف توجہ بھی نہیں دینا چاہیے۔ خود صحابہ کرام کا طریقہ یہ ہے، حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے بچوں کی طرف سے عقیقے کے اندر اونٹ ذبح کیا کرتے تھے۔ یہ معجم کبیر کی روایت ہے کہ حضرت انس جو صحابی رسول ہیں ان کا طریقہ یہ تھا کہ اپنے بچوں کے لیے عقیقے کے اندر اونٹ ذبح کرتے تھے۔ تو اگر بڑے جانور میں عقیقہ درست نہیں ہوتا تو صحابہ کرام پھر ایسا کیوں کرتے؟ واللہ تعالی اعلم۔ ان کا سوال یہ ہے کہ استنجا کی جگہ کو کتنی بار دھونا چاہیے؟ استنجا کی جگہ کو دھلنے کے لیے کوئی تعداد متعین نہیں ہے، اتنا دھلا جائے کہ خوب صاف ہو جائے اور خوب مبالغہ کے ساتھ دھلے، اور اگر نجاست ہے تو اتنا دھلیں کہ چکنائی ختم ہو جائے، چکنائی باقی نہ رہے، اور طہارت کا پورا اطمینان ہو جائے، بس یہ شریعت کا حکم ہے، اور اس کے لیے کوئی تعداد وغیرہ متعین نہیں ہے، واللہ تعالی اعلم۔ یہ صاحب پوچھ رہے ہیں کہ حلال گوشت اگر غیر مسلم پکائے تو اس کو کھانا کیسا ہے؟ یعنی جو جانور حلال طریقے سے ذبح کیا گیا اگر کسی کافر نے اس کو بنایا پکایا تو اس کو کھا سکتے ہیں یا نہیں؟ اگر مسلمان نے ذبح کیا ہے، صحیح شرعی طریقے سے ذبح کیا ہے، تو اپنی آنکھ سے غائب ہونے نہ دیا جائے، اور اس کی نگاہوں کے سامنے ہی اگر کوئی کافر اس گوشت کو پکائے تو ایسے گوشت کو کھا سکتے ہیں، کھانا جائز ہے۔ اور اگر بناتے وقت میں وہاں پہ کوئی مسلمان موجود نہیں تھا،
یعنی ذبح تو مسلمان نے کیا، لیکن جب گوشت پک رہا تھا تو کافر وہاں پہ تھا، کوئی بھی مسلمان نہیں تھا، تو پھر اس گوشت کو کھانا ناجائز و حرام ہے، اب اس کو نہیں کھا سکتے۔ واللہ تعالی اعلم۔ ایک صاحب ہیں، ان کا سوال یہ ہے کہ ایک بد مذہب یہ کہتا ہے کہ سورہ فاتحہ میں ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین، ہم تجھی کو پوجیں اور تجھ سے مدد مانگیں، تو پھر تم لوگ جو ہے وہ یا غوث المدد کیوں کہتے ہو؟ یہ سوال تو بڑا تفصیل طلب ہے، اگر خلاصتاً اس کو میں بتاؤں تو بس یہ ہے کہ اہل سنت و جماعت کا عقیدہ ہے کہ کائنات کا سارا نظام اللہ تبارک و تعالیٰ کی مرضی سے چلتا ہے، مگر اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے محبوبین کو اختیار نہیں دیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے محبوبین کو اختیار دیا ہے، اور اس سلسلے کے اندر آیتیں ہیں، احادیث کریمہ ہیں، اور علماء نے اس پر تفصیل کے ساتھ میں گفتگو فرمائی ہے۔ کون نہیں جانتا؟ ہر سنی مسلمان جو غوث اعظم یا اللہ والوں سے مدد مانگتا ہے وہ جانتا ہے کہ حقیقی مددگار اللہ تبارک و تعالیٰ ہے، اس کی مرضی کے بغیر کوئی کچھ کر ہی نہیں سکتا۔ مگر اس سے یہ کہاں لازم آتا ہے کہ اللہ کی مرضی سے اللہ والے بھی کچھ نہیں کرتے ہیں؟ اگر میں اس کو آسانی سے آپ کو سمجھاؤں تو اس کو آپ اس طرح سمجھ سکتے ہیں کہ روح قبض کرنا یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا فعل ہے۔ اللہ تعالیٰ خود فرماتا ہے اللہ یتوفی الانفس حین موتها، اللہ جانوں کو وفات دیتا ہے ان کی موت کے وقت۔ تو روح قبض کرنا یہ اللہ کا فعل ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے دوسری جگہ ارشاد فرمایا قل یتوفاکم ملک الموت الذی وکل بکم ثم الی ربکم ترجعون، تم فرما دو تمہیں وفات دیتا ہے موت کا فرشتہ جو تم پر مقرر ہے، پھر اپنے رب کی طرف واپس جاؤ گے۔ تو روح اللہ قبض فرماتا ہے، اللہ کا فعل ہے، لیکن یہاں پہ فرمایا گیا کہ ملک الموت روح قبض کرتے ہیں۔ تب کوئی نادان یہ نہ کہے کہ قرآن میں تو ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے وہ یہ روح قبض کرنا اللہ تعالیٰ کا فعل ہے، تو ملک الموت کو اگر روح قبض کرنے والا کہو گے تو یہ شرک ہو جائے گا، تو یہ اس کی نادانی ہے۔ ایسے ہی حقیقت میں اولاد دینا اللہ تعالیٰ کا فعل ہے۔ خود اللہ تعالیٰ فرماتا ہے الحمدللہ الذی وہب لی علی الکبر اسماعیل و اسحاق ان ربی لسمیع الدعاء، سب خوبیاں اللہ کو جس نے مجھے بڑھاپے میں اسماعیل اور اسحاق دیے، بے شک میرا رب دعا سننے والا ہے۔ تو اس سے پتہ چلا کہ اولاد دینا یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا فعل ہے، لیکن دوسرے مقام پہ حضرت جبریل علیہ السلام کی طرف بیٹا دینے کی نسبت کی گئی۔ حضرت جبریل علیہ السلام نے کیا کہا تھا؟ قال انما انا رسول ربک لاہب لک غلاما زکیا، میں تیرے رب کا بھیجا ہوا ہوں، میں تجھے ایک سترا بیٹا دوں۔ تو معاذ اللہ کیا حضرت جبریل علیہ السلام نے شرک کیا کہ بیٹا دینا اللہ کا کام ہے؟ حضرت جبریل علیہ السلام کہہ رہے میں تم کو بیٹا دوں، اور اللہ نے قرآن پاک میں اس کو بیان فرمایا۔ تو مطلب وہی ہے، حقیقت میں دینے والا اللہ ہے، اور اللہ نے اپنے محبوبین کو یہ قوت دی ہے، اللہ کی دی ہوئی قوت سے اللہ کے محبوب بندے بھی دیتے ہیں، اسی لیے اللہ والوں سے ہم مانگتے ہیں۔ اس کی مثالیں آپ قرآن پاک میں دیکھیں، جگہ جگہ آپ کو ملیں گی۔ خالق حقیقی جو ہے وہ اللہ تعالیٰ ہے، پیدا کرنا یہ اللہ تعالیٰ کا فعل ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اللہ خالق کل شیء وهو علی کل شیء وکیل، اللہ ہر چیز کا پیدا کرنے والا ہے اور ہر چیز کا مختار ہے۔ لیکن حضرت عیسیٰ علیہ السلام کیا فرما رہے ہیں؟ وَإِذْ تَخْلُقُ مِنَ الطِّينِ كَهَيْئَةِ الطَّيْرِ، یعنی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جب تو مٹی سے پرندے جیسی مورت میرے حکم سے بناتا ہے، یعنی بنانے کی نسبت کی گئی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی طرف۔ تو بنانا اللہ کا کام ہے، لیکن کہا کہ عیسیٰ علیہ السلام سے تو بناتا ہے، مطلب اللہ کے حکم سے۔ ایسی زندگی دینا اللہ تعالیٰ کا کام ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے اس کی نسبت کس کی طرف کی؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی۔ فرمایا وَأُحْيِي الْمَوْتَ بِإِذْنِ اللَّهِ، اور میں مردے جلاتا ہوں اللہ کے حکم سے۔ اب کوئی نادان یہ اعتراض کرے کہ مردہ زندہ کرنا اللہ کا کام ہے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کہہ رہے میں مردہ زندہ کرتا ہوں، یہ شرک ہو گیا، یہ اس کی نادانی ہے۔ اسی طرح شفا دینا رب کا کام ہے، لیکن حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی طرف نسبت ہے کہ فرمایا وَأُبْرِئُ الْأَكْمَحَ وَالْأَبْرَصَ، میں شفا دیتا ہوں مادرزاد اندھے اور سفید داغ والے کو۔ تو اب وہابی دیوبندی کیا یہ کہیں گے کہ شفا تو اللہ دیتا ہے؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے یہ کیسے کہہ دیا کہ میں شفا دیتا ہوں؟ حقیقت میں مولا ہے اللہ، مددگار اللہ ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ فَإِنَّ اللَّهَ هُوَ مَوْلَاهُ وَجِبْرِيلُ وَصَالِحُ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمَلَائِكَةُ بَعْدَ ذَلِكَ ظَهِيرٌ، تو بے شک اللہ ان کا مددگار ہے، جبریل اور نیک ایمان والے مددگار ہیں، اور اس کے بعد میں فرشتے مددگار ہیں۔ تو اللہ خود مددگار ہے، لیکن اللہ نے سب کو مددگار فرمایا۔ اس کا مطلب ہوا کہ اللہ والوں سے مدد مانگنا یہ ناجائز نہیں، اللہ نے خود فرمایا کہ یہ مدد فرماتے ہیں۔ غنی کرنا اللہ کا کام ہے۔ غنی کون کرتا؟ اللہ ہی غنی بناتا ہے۔
لیکن اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ اغناہم اللہ ورسولہ، اللہ اور رسول نے ان کو غنی کر دیا۔ اب وہاں بھی کہیں گے کہ یہ تو شرک ہو گیا کہ رسول نے غنی کر دیا، تو جب اللہ تعالیٰ خود ہی فرما رہا ہے تو پھر کس پہ حکم لگائیں گے؟ دینا یہ اللہ کا کام ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کیا فرماتا ہے؟ وَلَوْ أَنَّهُمْ رَضُوا مَا آتَاهُمُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ، اور کیا اچھا ہوتا اگر وہ اس پر راضی ہوتے جو اللہ اور رسول نے ان کو دیا۔ دینا اللہ کا کام ہے، لیکن اللہ کیا فرماتا؟ رسول نے دیا، تو رسول دیتے ہیں تو رسول سے مانگنا بھی جائز ہے۔ اب بہت ساری مثالیں ہیں، اس کے علاوہ بھی خلاصہ اس کا یہی ہے کہ یہ جتنا کچھ بیان کیا گیا، جتنی صفتیں، یہ صفات اللہ تعالیٰ کے لیے ذاتی ہیں، غیر محدود ہیں اور قدیم ہیں، اور جب ان صفات کی نسبت بندوں کی طرف کی جاتی ہے تو عطائی ہیں، محدود ہیں اور حادث ہیں۔ اللہ تعالیٰ کے لیے یہ صفات ماننا حقیقی ہے، اور بندوں کو اللہ نے یہ صفات اپنے کرم سے عطا فرمائی ہے۔ اللہ کی عطا سے بندوں کے لیے اگر ان صفات کو مانا جائے تو یہ شرک نہیں ہوتا۔ علامہ سید تقی الملت والدین علی بن عبد الباقی علیہ رحمہ فرماتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے مدد مانگنے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ حضور خالق فاعل مستقل ہیں، نہیں، فرماتے ہیں یہ تو کوئی مسلمان مراد لیتا ہی نہیں ہے۔ اس معنی پر کوئی اگر ڈالتا ہے اور حضور سے مدد مانگنے کو فرماتے ہیں کہ حضور سے مدد مانگنے کے بارے میں اگر کوئی مغالطہ دیتا ہے تو وہ عوام کو پریشانی میں ڈالتا ہے، کیونکہ جب عوام اللہ کے رسول سے مدد مانگتے ہیں تو یہ ارادہ ہوتا ہے کہ اللہ کی عطا سے نبی ہماری مدد کریں گے۔ آخر میں اس کی صاف مثالیں پیش کروں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حوازن کا وفد آیا، تو اللہ کے رسول علیہ السلام نے ان سے کیا فرمایا؟ فرمایا کہ میں جب ظہر کی نماز پڑھ چکوں، اذا صلیت الظہر، جب میں ظہر کی نماز پڑھ چکوں، فقوموا، تو کھڑے ہو جانا اور یوں کہنا انا نستعین برسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم علی المؤمنین او المسلمین فی نسائنا و ابنائنا، ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنی عورتوں اور بچوں کے بارے میں مومنوں پر مدد چاہتے ہیں۔ کون کہہ رہا ہے؟ اللہ کے رسول علیہ السلام فرما رہے ہیں اس طرح کہنا، ہم مدد مانگتے ہیں اللہ کے رسول علیہ السلام سے۔ تو اگر یہ شرک ہے تو میرے آقا علیہ السلام کیا شرک کی تعلیم دے رہے تھے؟ اور اسی طرح ترمذی شریف کی حدیث پاک ہے، اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا اللہ و رسولہ مولا من لا مولا لہ، اللہ اور اس کو رسول اس کے مددگار ہیں جس کا کوئی مددگار نہیں ہے۔ تو قرآن پاک کی جو آیت کریمہ ہے ایاک نستعین، اے اللہ ہم تجھی سے مدد چاہتے ہیں، اس کا مطلب ہے اللہ حقیقی مددگار تو ہی ہے۔ باقی یا غوث یا خواجہ یا غوث یا کتب کا نعرہ لگاتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ یہ اللہ کے ولی جو ہیں یہ اللہ کی مرضی سے مدد فرماتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو یہ طاقت عطا فرمائی ہے۔ تو اگر کوئی اس طرح کا اعتراض کرتا ہے تو یہ اس کی جو ہے وہ سراسر جہالت ہے کہ معاذ اللہ مددگار ہے تو پھر کوئی دوسرا مدد کر ہی نہیں سکتا۔ حقیقت میں اللہ مددگار ہے، لیکن اللہ والے بھی اللہ کی عطا سے مدد کرتے ہیں، واللہ تعالی اعلم۔ ایک دوسرے صاحب ہیں، ان کا سوال ہے کہ 7.5 تولہ سونا اور 52.5 تولہ چاندی کی مقدار کیا ہے؟ غالباً ان کے پوچھنے کا مقصد یہ ہے کہ نصاب جو بیان کیا جاتا ہے 7.5 تولہ سونا یا 52.5 تولہ چاندی، آج کل کے گرام کے حساب سے یہ کتنے گرام بنے گا؟ تو اس کے لیے یہ یاد رکھا جائے کہ 1 تولہ 11 گرام 664 ملی گرام کا ہوتا ہے۔ تو جب 1 تولہ 11 گرام 664 ملی گرام کا ہوا تو چاندی کا نصاب اگر آپ کو معلوم کرنا ہے تو اسے 52.5 تولہ میں ضرب دے دیں تو یہ چاندی کا نصاب ہوگا 612 گرام 36 ملی گرام، یہ چاندی کا نصاب بنے گا۔ اور سونے کے نصاب میں اگر دیکھا جائے اس کو تو سونے کے اعتبار سے 87 گرام 48 ملی گرام یہ سونے کا نصاب بنے گا۔ اگر یہ اس طرح یاد نہ رہے تو خالی اتنا یاد رکھ لیں کہ 1 تولہ 11 گرام 664 ملی گرام کا ہوتا ہے، باقی خود ضرب دیکھ کر کے دیکھ لیں، واللہ تعالی عالم۔ ایک صاحب یہ پوچھ رہے ہیں کہ گھٹنے کھلے ہوئے کپڑوں میں جانور ذبح کرنا اور دوسرے کام کرنا کیسا ہے؟ جو حصہ جسم کا چھپانا فرض ہے، جیسے مرد کے لیے ناپ کے نیچے سے گھٹنوں کے نیچے تک
اس حصے کو ہر حال میں چھپانا واجب ہے، چاہے کوئی نماز میں ہو یا نماز کے باہر ہو۔ اگر کسی نے جس حصے کو چھپانا ہے بدن کے، اس کو کسی کے سامنے بلا عذر شرعی کھول دیا تو ایسا کرنا یہ حرام ہے۔ اگر کوئی صحیح غرض نہ ہو تو تنہائی میں جب کوئی نہ دیکھتا ہو تب بھی اس حصے کو کھولنا جائز نہیں ہے۔ لہذا اگر کوئی شخص ناف سے لے کے گھٹنوں تک جتنے حصے کو چھپانا فرض ہے، اگر اس کو کھولنے کی عادت بنا لے، گھٹنا کھول کر کے رکھے، تو ایسا شخص فاسق ہے۔ تو یہ تو چھپانے کا حکم ہے۔ لیکن اگر کوئی جانور بسم اللہ اللہ اکبر پڑھ کر کے سنی صحیح العقیدہ ذبح کر دے گا، اگرچہ اس کا گھٹنا کھلا ہوا ہے، وہ جانور حلال ہوگا، جانور حرام نہیں ہوگا، لیکن اس کا ایسا کرنا یعنی گھٹنا کھول کر کے رکھنا یہ ناجائز اور حرام ہے، اس سے اس کو پرہیز کرنا چاہیے۔ واللہ تعالی عالم۔ سوالات اور بھی بہت سارے باقی رہ گئے، انشاءاللہ ان کا جواب میں بعد میں دیتا ہوں۔